انسان سوچتا ہی رہ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام ہر چیز کو پورا کر دیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ پہ ذرا بھی یقین نہیں ہوتا، وہ دعا کر رہے ہوں گے لیکن ان کو لگتا ہے کہ ان کی دعائیں کبھی بھی قبول نہیں ہوں گی، ان کو ہر چیز ناممکن لگتی ہے، وہ ہر وقت نا امیدی کا شکار رہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، آپ سمجھ لیں کہ نا امیدی جو ہے وہ کفر ہوتی ہے۔ تو آپ کو اپنے جو خالق ہے نا اس پہ یقین ہونا چاہیے، آپ کو توکل ہونا چاہیے۔ آپ اگر پرانی ہسٹری پڑھ لیں، آپ اگر پرانے واقعات پڑھ لیں، اپنے ریلیجن سے ریلیٹڈ ہی چیزیں پڑھ لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں اپنے بندوں کی مدد کی ہے۔ آپ حضرت موسیٰ کا واقعہ ہی دیکھ لیں کہ ان کی والدہ کو ڈر تھا کہ میرے بیٹے کو قتل کر دیا جائے گا، وہ اپنے بیٹے کو رونے نہیں دیتی تھی اونچی آواز سے، کیونکہ فرعون نے اس دور میں سارے بیٹے جو ہے نا، جہاں بچے کی آواز آتی تھی وہاں پہ وہ مار دیتا تھا، جا کے بھیج دیتا تھا بندوں کو۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر میں اس حضرت موسیٰ کی پرورش کی، اسی کے گھر میں حضرت موسیٰ پر جو ہے نا پروان چڑھے، بادشاہ بھی بنے، اور پھر ان کو وہاں پہ مطلب روتے بھی تھے، وہاں پہ وہ ایک بچے تھے چھوٹے سے۔ اسی طرح بہت سے ایسے واقعات ہیں، اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ زندگی اتنی مشکل نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے میں لنچ بنا رہی تھی، اور لنچ بنانے کا ٹائم تھا کیونکہ بچے اسکول سے آنے والے تھے، تو میں نے سوچا کہ میں آج اسٹیم چکن بناتی ہوں اور ساتھ اچھا سا پلاؤ بناتی ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ سے بھی بات ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ ولاگ بھی بن جائے گا۔ اور یہی چیز ہے کہ توکل جو ہے نا وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے ہر پریشانی سے نکال دیتا ہے، اور اگر کبھی کوئی آزمائش آ جاتی ہے نا تو اس کی اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونا سیکھیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آزمائشیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اپنے مومنین پہ بھیجتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو مومن ہوتا ہے نا اس کے لیے دنیا جو ہے نا وہ ایک قید خانہ ہے، اور قید خانہ جو ہے نا وہ اس بندے کے لیے ہوتا ہے جو مومن ہوتا ہے۔ ہر ایک بندے پہ اللہ تعالیٰ آزمائشیں بھی نہیں دیتا۔ تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے نا یہ برا ہے، اس کے گناہ کا جو نتیجہ ہے اس کے آگے آیا ہے، یہ کرتا تھا اس لیے اس کے آگے آ گیا۔ یہ آپ لوگ کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ چن چن کے اپنے پسندیدہ لوگوں کو آزمائش دیتا ہے۔ اور اکثر جو ہے نا میں نے دیکھا ہے جو لوگ بہت نیک ہوتے ہیں، بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں نا، ہمبل ہوتے ہیں، اکثر ان کی زندگی مشکل ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نیک ہونا ہمبل ہونا چھوڑ دیں۔ ویسے ایک جنرلی بات کر رہی ہوں کہ ہم لوگ اپنے آپ سے ایک چیز تعین کر لیتے ہیں کہ جی اس بندے کے گناہ ہیں اس لیے اس کے آگے آئے ہیں، یہ آپ بات مت کیا کریں۔ اور دوسری چیز جو ہے نا، اگر آپ کی زندگی مشکل ہے نا تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس اندھیرے میں ہی رہیں گے تو اجالا نہیں آئے گا، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانی ضرور کرتے ہیں۔ اگر ایک دکھ آپ کو مل جاتا ہے کسی اور شکل میں آپ کو آسانی بھی ملتی ہے۔ کسی بھی انسان کی زندگی جو ہے نا آسان نہیں ہے، ہر انسان مشکل میں ہے، بس اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل رکھیں۔ اگر آپ کا رزق کم ہے، جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق عطا کیا ہے نا، اس عطا کردہ رزق میں آپ اپنا گزارا کریں، گزر بسر کریں، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ وہ آپ کے دن اچھے بھی لے آئے گا۔ اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے دنیا میں، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ میرا سارٹ آؤٹ نہیں ہونا، آپ نے اللہ تعالیٰ پہ یقین کر کے دیکھنا ہے۔ آپ حضرت یونس کا واقعہ دیکھیں کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور انہوں نے ایک دعا پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بھی نکلنے کا راستہ دے دیا۔ زندگی جو ہے نا، اگر آپ کو مشکل لگ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میری زندگی کبھی آسان نہیں ہوگی، تو یہ آپ کی نا امیدی ہے۔ اور یہ انسان جو ہے نا، جو شیطان ہے نا، وہ انسان کے دل کے اندر ایک وسوسہ ڈال دیتا ہے، نا امیدی ڈالتا ہے، وہ انسان کو اس بات پہ اکساتا ہے کہ اس کا کوئی خالق نہیں ہے، تو بس استغفر اللہ نعوذ باللہ، تو وہ بس اس طرح ہی رہے گا، اسی حال میں رہے گا۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہر انسان کا ایک ریلیجن ہوتا ہے، اس کا ایک یقین ہوتا ہے۔ آپ جس بھی ریلیجن سے ہیں، آپ ایک بلیو رکھیں کہ آپ کے اوپر ایک ذات ہے جس کے کنٹرول میں آپ کی ساری چیزیں ہیں، تو اس سے آپ مدد مانگیں۔ لیکن میں مسلمان ہوں تو میں مسلمانوں کی ہی بات کروں گی کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں۔ آپ کو سب سے زیادہ جو مددگار ہے نا وہ اللہ کی ذات ہے۔ ایسے ایسے مشکل ٹائم انسانوں پہ آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر انسان کو مشکل سے نکال لیتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے نا وہ ایک سرنگ کے اندر چلی گئی ہے، اور ادھر جو ہے نا ہم نے کبھی باہر نہیں آنا، بس ہمارے زندگی کے اندر ایک اندھیرا ہی رہنا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرنگ کی دوسری سائڈ پہ لائٹ ہوتی ہے، بس آپ نے چلتے جانا ہوتا ہے۔ آپ نے صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہوتی ہے۔ جب ایک دروازے کو آپ بجاتے رہیں گے تو وہ دروازہ کھل ہی جاتا ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ وہ دروازہ کھلے نہ۔ آپ نے بس چلتے رہنا ہے،
صبر کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، صبر اور نماز کے ساتھ آپ مدد مانگو. یہ چیز تو آپ نے پڑھی بھی ہوگی کہ مومنو آپ صبر اور نماز سے مدد جو ہے نا اللہ سے طلب کرو. تو یہ کسی آیت کا مفہوم ہے، سورہ بقرہ میں یہ آیت ہے. تو آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے توکل رکھیں. دوسرا جو ہے آپ عبادت کی طرف فوکس کریں، تہجد پڑھیں، اپنی مشکل اللہ تعالیٰ کو بتایا کریں، اور چلتے پھرتے گزرتے کام کرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. استغفر اللہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ پڑھا کریں، اور اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں کہ وہ آپ کی زندگی جو ہے نا اس کو آسان ضرور کریں گے. ہم لوگ سوچتے رہ جاتے ہیں اور ہم لوگوں کو پتہ بھی ہی نہیں چلتا اللہ تعالیٰ کب جو ہے نا ہمارے لیے اچھے فیصلے کر دیتا ہے. لیکن لوگ جو ہیں وہ بھی ہمیں احساس دلائیں گے کہ ہماری زندگی بہت مشکل ہے. شیطان بھی ہمارے دل و دماغ پہ حاوی ہو کے اس طرح احساس دلاتا رہے گا، اور ہم گھبراہٹ میں جو ہے نا روتے رہیں گے، لیکن اللہ سے دعا نہیں کریں گے. تو دعا تو کرنی ہے، یہ تو ہمارا کام ہے نا، ہم دعا کریں. اس کے بعد یقین کے ساتھ دعا کریں. ہاں اگر کسی وجہ سے آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو کہتے ہیں نا کہ وہ آخرت میں آپ کے لیے اجر کا باعث ہوگی، وہ دعا جو قبول نہیں ہوگی. تو دعا کرنی آپ نے نہیں چھوڑنی ہوتی، وہ آپ نے کرتے رہنی ہے. تو کبھی نہ کبھی ایسا وقت ضرور آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو قبول ہونے والی دعائیں ہیں نا وہ سن لیتے ہیں. تو بس آپ نے ہمت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ پہ بہت زیادہ پختہ یقین رکھنا ہے، اور بالکل بھی ناامید نہیں ہونا. یہ سب سے پہلی جو ہے نا آپ کی جیت ہوگی. یہ شیطان کے ساتھ آپ کی لڑائی ہوگی کہ آپ نے اس میں جیت جانا ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو یہ جو ہے نا ایک یقین دلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری جو ہے نا ہر قسم کی مشکل سے مجھے نکلنے کا راستہ ضرور دے گا. یہ ہمارے پیغمبروں کا بھی یقین تھا، یہ ہمارا بھی ہونا چاہیے، اور ہر ایک بندے کی نا زندگی آسان ہو جاتی ہے پھر. تو بس یہاں پہ میرا پلاؤ بھی بن کے ریڈی ہو گیا، اور یہ جو میں نے سٹیم کیا تھا چکن، اس کا بہت مزے کا ٹیسٹ تھا. اور جو اس کے اندر سے پانی نکلا تھا سٹیم ہونے کے دوران وہ سارا میں نے اس پلاؤ میں شامل کیا، اور چاولوں میں بھی ٹیسٹ آ رہا تھا. اور پھر یہ سٹیم والا جو چکن اور پلاؤ تھا یہ بچوں نے بہت پسند کیا. تو آج کا ولاگ یہیں تک تھا. میں امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا ولاگ آپ کو جو ہے نا پسند آیا ہوگا. تو اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا آپ نے نہیں بھولنا، وہ آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے. اور لائک، کومنٹ اینڈ شیئر بھی کیا کریں، اور کومنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میرے جو ولاگ ہیں وہ کیسے لگ رہے ہیں. تو یہ چیز آپ نے ضرور شیئر کرنی ہے. تو یہاں پہ پھر بچے آ گئے، اور میں نے بچوں کو پھر جو ہے نا پلاؤ ڈش آؤٹ کر کے دیا، اور بچوں نے بھی بہت پسند کیا. میں نے ویسے ہی ذرا ڈفرینٹ سٹائل میں آج کوکنگ کی تھی، تو تاکہ بچے جو ہے وہ آج چینج فیل کریں اور پیٹ بھر کے ذرا کھانا کھائیں. تو یہ بہت مزے کا بنا تھا، یہ نہیں کہ میں نے بنایا تو میں تعریف کر رہی ہوں، تو واقعی ہی یہ بہت ٹیسٹی تھا. تو اپنا خیال رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ پہ توکل آپ نے ضرور کرنا ہے، اور دعا جو ہے نا وہ کرنی ہے اپنے لیے، اور یقین کے ساتھ کرنی ہے. اللہ حافظ، فی امان اللہ. ٹل دین ٹیک کیئر.